علامہ اقبال نے کہا نہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ لیکن جب میں نے اپنے یونیورسٹیوں میں طالب العلموں کو شعبدہ بازی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں اسٹینگ اور سگریٹ دیکھ کر تو یہ دل چیخ کر پکار اٹھا۔ نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ کہ آپ ایک بہترین امت ہو، میں نے خود سے کہا کہ میں بہترین امت کیسے ہو سکتا ہوں، میرے تو اپنے کردار یہ ہے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تم نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گرد و تتو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشی محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ علی وقار، یہ بات آج صبح کی ہے کہ جب میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر گیا، سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس میں چند نوجوان ایک بزرگ شخص کو چارپائی پر بیٹھنے کے دعوت دیتے ہیں اور وہ اندر سے خالی ہیں اور اس پر صرف ایک چادر بچھایا ہوا ہے تاکہ اس کا پتہ نہ چلے۔ وہ بزرگ شخص اس پر بیٹھتے ہی نیچے گرتے ہیں اور نوجوان اس پر طنز کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے قہقہے لگاتے ہیں۔ ہائے ہائے، افسوس تو بہت ہوا علی وقار، لیکن دل کو اس بات پر تسلی دی کہ شاید کمنٹ باکس میں کسی نے اس کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہوگی، لیکن نہیں علی وقار، نہیں، کمنٹ باکس صرف ہا ہا اور واہ واہ سے بھرا۔ بھیگے پلکے، تکے دماغ اور مجروح جذبے کے ساتھ میں مسجد کی طرف چل پڑا۔ علی وقار، قرآن کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ ایک بہترین امت ہو۔ میں نے خود سے کہا کہ میں بہترین امت کیسے ہو سکتا ہوں، میرے تو اپنے کردار یہ ہے۔ علی وقار، بہترین امت وہ ہوتے ہیں جن کے کردار اور اوصاف اعلیٰ پیمانے کے ہو۔ علی وقار، اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مؤمن ہو تو تم سب سے بلند ہوں گے۔ لیکن جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو ہم تو بلندی کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن پھر میں نے اپنے کردار پر نظر دوڑائی تو کہیں بھی وہ مسلم والی کردار نظر نہیں آئی۔ مجھے کہیں بھی ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کا برہان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ علی وقار، آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ، ان سے نرمی کرو۔ لیکن جب میں نے اپنے گھر پر نظر دوڑائی تو مجھے اپنے گھروں میں ماں باپ کے فرمان بردار کہیں نظر نہیں آئے۔ علی وقار، ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت دیکھ کر میرا دل و دماغ حیرت اور استعجاب کی انتہا کو چھوتے ہوئے یہ پکار اٹھا کہ وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علی وقار، میں نے کہا کہ میں تو سرور کائنات، سردار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہوں، لیکن علی وقار، نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا
فلیسا منا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ علی وقار میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایمان لایا ہوں، میں نے تو اسلام لایا ہے، لیکن نبی نے فرمایا لا دین لہ لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ۔ علی وقار میں نے کہا کہ میں تو اپنے اسلاف کی طرف منسوب ہوں، میرے اسلاف میں تو امیر المؤمنین عمر فاروق تھے جو اپنے استاد کے بیٹے کی خاطر اپنے پائے تخت سے اٹھتے ہیں، میرے اسلاف میں تو امیر المؤمنین حیدر کرہ علی المرتضیٰ تھے جو نماز صرف دیر اس لیے سے پہنچے کہ ان سے ایک بوڑھا شخص آگے تھا اور وہ ادب کی وجہ سے اس سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ علی وقار میں نے کہا یہ میرے اسلاف تھے، لیکن علی وقار علامہ اقبال نے کہا نہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ علی وقار جب میں نے سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس ولولے سے، اس جذبے سے، اس جستجو سے، اس ادب سے علم سیکھتے ہیں کہ تاریخ اس کا مثال دینے سے قاصر ہے، لیکن جب میں نے اپنے یونیورسٹیوں میں طالب العلموں کو شعبدہ بازی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں اسٹینگ اور سگریٹ دیکھ کر تو یہ دل چیخ کر پکار اٹھا کہ ارے اس ایجوکیشن کا مقصد تو اعلیٰ کردار سازی تھی، اس ایجوکیشن کا مقصد تو اعلیٰ شعور تک رسائی تھی، اس ایجوکیشن کا مقصد تو دنیا میں ترقی کے منازلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھنا تھا۔ لیکن علی وقار جب ہماری ایجوکیشن کا مقصد گلیمرزم، میٹیریلزم، نیگیٹو کمپٹیشن ہو تو پھر اس بات کی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ کرپشن نہیں کرے گا؟ پھر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی مفاد کی خاطر جھوٹ نہیں بولے گا؟ علی وقار آج ہمارے کردار کیوں اتنے بستی کی انتہا کو چھو رہی ہے؟ علی وقار تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ سامعین کرام، معزز سامعین کرام، ایک لمحے کے لیے رکیے، دل پر ہاتھ رکھیے، چشم بصیرت و بصارت کو وا کیجیے، طائر خیال کو اجازت پرواز دیجیے۔ لیجیے وہ کہا جاتا ہے ایک وقت تھا کہ دنیائے جہاں جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، نہ عبادت، نہ امانت، نہ صداقت، نہ عدالت، اچھے کردار زمین بوس ہو چکے تھے۔ رحمت حق جوش میں آئی، رحمت للعالمین جو ظہور اولین و آخرین تھے، وہ انسانیت کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے رہبر بنائے گئے۔ وہ ایسے آئے کہ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر گیا پھر رخ ہوا کا۔ علی وقار آپ کی جناب علی وقار آپ کی آمد اللہ کی مشیت کا اعلان تھا، دنیا سے ظلم کی آگ ختم ہو گئی۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، کہ رات ڈلنے لگی اور دن سانس لینے لگا۔ انسانوں کے اجڑے گلستان میں ایسے ترنم آفری بہار آئی کہ ایسی ترنم آفری بہار روئے زمین نے روز ازل سے نہیں دیکھی تھی، اور تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ صنعاء الیمن سے ایک عورت نے زیورات سے لیس ہو کر حج کے لیے اکیلے سفر کیا اور اس پر ایک آنچ بھی نہیں آئی۔ معزز سامعین، آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے کردار کو اچھے بنائیں گے، ہم اپنے اسلاف کی طرح اپنے کردار کو انمول بنائیں گے۔ جس طرح انہوں نے دنیا اور آخرت میں پناہ پائی تھی، اس طرح کامیابی ہمارے بھی قدم چومے گی۔ آج ہمیں اپنے نبی کے احساسات کا، ان کے جذبات کا، ان کے احسانات کا، ان کے اخلاقیات کا جذبہ چکانا ہوگا۔ مکے میں کبھی مقدس خون ٹپکا، طائف میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک طرف تھی کیسی طرف انسان ہدایت پا جائے، انسان ہدایت پا جائے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔